موت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ڈرا جائے، موت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ مومن انتقال زندگی کا نام ہے موت، اختتام زندگی کا نام نہیں۔ آپ جو ترقی کرتے چلے جاؤ گے تو خدا کے قرب میں بڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہ انسانی زندگی ارتقاء کا نام ہے۔ یہاں تم زبان سے خدا کو پکارتے ہو، دماغ سے خدا اور خداوند قدوس کی تصدیق کرتے ہو عقل اور شعور سے۔ جب آگے نکلو گے تو تم سراپا شعور بن جاؤ گے، جب آگے نکلو گے تو تم سراپا دل بن جاؤ گے، جب آگے نکلو گے تو تم سراپا عقل و شعور بن جاؤ گے۔ یہاں تم کم سنتے ہو، یہاں سے جان چھڑانے کے بعد کوئی تمہیں مشرق سے پکارے گا تو تم سن لو گے، کوئی تمہیں مغرب سے پکارے گا تو تم سن لو گے۔ اس لیے کہ یہ مادہ جہاں تک سن سکتا ہے سنے، مگر روح کے سننے کی کوئی حد نہیں ہے۔ مشرق و مغرب سے جہاں بھی پکارا جائے، روح انسانی چونکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، وہ پروردگار عالم نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی ہے۔ مرنے کے بعد تمہارا سننا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تمہارا دیکھنا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تمہاری رفتار بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تمہاری سماعت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مومن یہ جانتا ہے کہ میں اس نفس کی قیود سے جتنا جلدی نکل جاؤں اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ مومن یہ جانتا ہے۔ ہندو کا یہ عقیدہ ہے کہ مر کے ترقی سے یہاں آیا، اب اگلے جنم میں پتہ نہیں مجھے سور بنا دیا جائے، پتہ نہیں چوہا بنا دیا جائے، پتہ نہیں کتا بنا دیا جائے، پتہ نہیں بلا بنا دیا جائے۔ مومن کو مصطفیٰ نے بتا دیا کہ تیرا یہی ارتقاء کا درجہ نہیں، تو جتنا آگے بڑھتا جائے گا تو مولا کا قرب حاصل کرتا جائے گا، تو جتنا آگے بڑھتا جائے گا قرب حاصل کرتا جائے گا۔ تو آج اسلامی ریاست میں پہلی چیز عبودیت اور بندگی کا حصول، جس سے انسان کے اندر تعمیل کی خو پیدا ہوتی ہے، اور تعمیل سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے دنیا میں امن پیدا ہوتا ہے، جس سے دنیا میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ امن۔ دوسری، قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ معروف کے حکم سے تمہارے اندر یہ پہلی چیز پیدا ہوئی جو میں نے بیان کر دی آپ کے سامنے، اور منکر سے تمہارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ ارشاد فرمایا منکر سے تمہارے اندر عدل پیدا ہوگا، انصاف پیدا ہوگا، احسان پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی۔ اس بنیادوں پہ انسان کے باہمی ربط تشکیل پائیں گے، یعنی عدل کی بنیادوں پہ، احسان کی بنیادوں پہ، محبت کی بنیاد پہ، اخوت کی بنیاد پہ انسانوں کا باہمی ربط تمام کا تمام پہنچے گا۔ انسانوں کے اندر علوم و فنون، ان کی اقدار عالی بن جائیں گی، عیاشی اور سیاہ کاری کا خاتمہ ہو جائے گا، تاکہ یہ دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی تھی تامرون بالمعروف، اس سے وہ چیز پیدا ہوئی، اور دوسری تھی وتنہون عن المنکر۔ توجہ دیجئے، تامرون بالمعروف کام ہے علماء کا، کام ہے مشائخ کا، کام ہے صوفیاء کا، کام ہے باعثین کا، کام ہے مبلغین کا۔ اور تامرون بالمعروف کے بعد تنہون عن المنکر، یہ ریاست اسٹیٹ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ کے جو حکمران ہیں ان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اگر عدل قائم نہیں کر سکیں گے تو ناانصافی ہوگی، اگر عدل قائم ہوگا ناانصافی ختم ہو جائے گی، ناانصافی ختم ہوگی تو کوئی شخص خودکشی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ظلم خودکشی پہ تیار کرتا ہے انسان کو، بھوک خودکشی پہ تیار کرتی ہے انسان کو۔ جب سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار اور یہ تمام کے تمام جب انسانیت کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریاں بھر کے دنیا کے بینکوں میں ڈال لیں گے تو وہ کلاش
اور بھوکا مزدور خودکشی پہ تیار ہو جائے گا. اور جب اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کر لیتا ہے، ہر بھوکا خودکشی تیار ہو جائے گا، ہر پیاسا اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہر وہ شخص جس کو عدل اور انصاف خریدنے سے ملے گا اور اس کے پاس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا اور اس کے پاس خریدنے کے لیے سرمایہ نہیں ہوگا، تو دنیا خودکشی پہ منظور کرے گی. ایک خودکشی پھر اس کی ہوگی جو بے بس ہوگا اور مجبور ہوگا، وہ اپنی جان ضائع کرے گا. اور ایک خودکشی پھر اس کی ہوگی جو انتقام لے گا. جو کیا کرے گا؟ انتقام لے گا. اور وہ انتقام جو لینے والا ہوگا وہ اپنی جان کا دشمن تو ہوگا ہی، درجنوں جانوں کو مزید ساتھ لے جائے گا. توجہ دیجیے. اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا تم ہو بہت اچھے لوگ، تمہاری اے امت محمدی تم ہو بہت اچھے، مگر دو کام ضرور کرنا: امر بالمعروف، تمہارے علماء، تمہارے واعظین، تمہارے محققین، تمہارے رائٹر، تمہارے لکھاری امن کا درس دیں، محبت کا درس دیں، بھائی چارے کا درس دیں، فرقہ واریت سے اجتناب کریں، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کی کوشش نہ کریں، محبت کا پیکر بن جائیں تاکہ دماغوں کے اندر محبت ہی بس جائے، انتقام نہ بسے. دماغوں میں محبت ہی محبت بس جائے، انتقام نہ آ جائے. تمہارے لوگ اہل علم درس محبت دیا کرو اور اہل اقتدار لوگوں کو انصاف مہیا کرو. یہ ہے اس آیت کا مقصد کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مقتدر طبقہ عدل قائم کرے اور مذہبی طبقہ واعظ و تبلیغ اور درس و نصیحت رکھے تاکہ معاشرے کے اندر ایک طرف خدا سے تعلق پیدا ہو جائے اور دوسری طرف انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے. ان دو کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان دونوں کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور یہ دونوں جب کسی قوم کو حاصل نہ ہوں اس وقت تک وہ قومیں ترقی نہیں کرتی. بس آخری دو جملے قرض کے کہوں گا. فرمایا الخلق عیال اللہ، ارشاد فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبت اس شخص سے کی جاتی ہے جو اس کے عیال سے سب سے زیادہ محبت کرے. آپ نے دیکھا خلق کیا ہے؟ عیال اللہ، اللہ کی عیال. مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ اپنے اس انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے کی پرورش کرے، جو اس کے کنبے کی پرورش کرے. اور یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کے کنبے کی پرورش کرنا، اس سے تمہارے اندر کیا پیدا ہوگا؟ اس سے تمہارے اندر رحمت پیدا ہوگی جو میں پیچھے بیان کر چکا. اس سے تمہارے اندر نرمی پیدا ہوگی جو میں پیچھے بیان کر چکا. اس کے اندر تمہارے اندر تعمیل کی خوبی پیدا ہوگی اور اس سے پہلے تسلیم کی خوبی پیدا ہوگی. تمہارے اندر اگر خوئے تسلیم پیدا ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے، اور خوئے تعمیل پیدا ہو تو تم مومن بن جاؤ گے. توجہ دیجیے. اگر خوئے تسلیم اور خوئے تعمیل کے بعد تم مسلمان اور مومن بن گئے، توجہ دیجیے، پھر تمہارے اندر تسلیم اور تعمیل سے ایک حس بیدار ہوگی، ایک قوت بیدار ہوگی جس کا نام ہے وجدان. جس کا نام کیا ہے؟ وجدان. پھر کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، پھر کوئی تمہارے ساتھ فریب نہیں کر سکے گا، اور پھر کوئی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا. اس لیے کہ تمہارے اندر پہچان پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر عرفان پیدا ہو جائے گا اور تمہارے اندر معرفت پیدا ہو جائے گی. بس ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہ جب تمہارے اندر خوئے دل نوازی پیدا ہو گئی تو تم جماعت کی طرف بڑھ جاؤ. ارشاد فرمایا لا اسلام الا بجماعت. اسلام جماعت کے سوا نہیں ہے.
والا